خوراک کی ضرورت ہے. اور آج کیا تھا ہم نے، یہ عہد کیا تھا کہ جو کام بھی کرنا ہے وہ عزت کے ساتھ کرنا ہے. اگر عزت نہ ہوئی تو چھوڑ دیں گے، چونکہ ذلت کے ساتھ خدا کوئی چیز قبول نہیں کرنا. مانگنا ذلت ہے. مانگ مانگ کے بے شک اللہ کی خاطر ہی مانگے، لیکن اس میں عزت نہیں ہے کہ روڈ کے کنارے صندوقچی رکھ دیں کہ یہاں مسجد بن رہی ہے، یہاں مدرسہ بن رہا ہے، اور بندے جھنڈے لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر، تو یہ ذلت ہے. ایسی مسجد میں نماز پڑھنے سے انسان معراج پہ نہیں جاتا. عزت ہے. آپ نے گھر بنائی ہے، عزت سے بنائی ہے، تو اپنا قومی ڈھانچہ بھی عزت سے بناؤ. عزت کس سے؟ عزت سے کیسے چیزیں بنتی ہیں؟ جیسے ابھی تک یہ کام ہوا ہے عزت کے ساتھ. یہ تمام کام یہاں 1 روپیہ بھی باہر سے نہیں ہے. میں بارہا ہر سال تکرار کرتا ہوں، دوران سال بھی کہتا رہتا ہوں، لیکن اس بات کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. 1 روپیہ بھی باہر کا نہیں ہے، نہ کسی حکومت کا، نہ کسی تنظیم کا، نہ کسی فاؤنڈیشن کا، نہ کسی فیڈریشن کا، نہ کسی آیت اللہ اور مرجع تقلید کا. یہ سب اعزاز خدا نے آپ کو دیا ہوا ہے. یہ آپ میں سے چند مومنین کی ہمت کا یہ سارا نشانی ہے. یہ اس کی چند مومنین، لیکن چند مومن چند ہی ہوتے ہیں. جب تک چندین نہ ہو جائیں قوم رشد نہیں کرتی. ہمارا کام آگاہی دینا ہے، مانگنا نہیں ہے، آگاہی دینا. جن جن کو آگاہی ہوئی انہوں نے یہ کر دکھایا ہے. اب جن کو آگاہی ہے وہ اگلا قدم اٹھائیں. اور ہیں، میں اشارہ کر دوں کہ ہمارے مومنین بعض اوقات ویسے دنیا میں تو بہت تیز ہوتے ہیں، لیکن دین میں آ کر تھوڑے جان بوجھ کے سادے بن جاتے ہیں. ایک مجلس یہاں ہو رہی تھی، یہیں پر اسی جگہ بیٹھے ہوئے، گرمی تھی، اور مثال کوئی بات بیچ میں آئی تو میں نے مثال دی ان کو. اس مثال میں یہیں کی موجودہ حال کی مثال ان کو دے دی کہ جیسے ابھی مثلا پنکھے یا مسجد گرم ہے اور ہوا نہیں لگ رہی تو آپ لوگ گرمی میں بیٹھے ہوئے. ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کر دی کہ انشاءاللہ جلدی ہی پنکھوں کا انتظام ہو جائے گا. خدا مومنین کو توفیق دے گا تو پنکھوں کا انتظام ہو جائے گا. دوسرے دن سے فون آنا شروع ہو گئے. بعض فون کے بغیر ہی پنکھے بھیجنا شروع کر دیے. 2 پنکھے ہماری طرف سے، 4 پنکھے ہماری طرف سے، 6 پنکھے. انہوں نے یہ سمجھا کہ مسجد کو صرف پنکھوں کی ضرورت ہے. پنکھے کو لٹکنے کے لیے چھت کی ضرورت ہے، چھت کو ٹکنے کے لیے ستون کی ضرورت ہے، ستون کے لیے ساتھ دیوار کی ضرورت ہے، دیوار کو ماربل کی ضرورت ہے، اس کو ٹائل کی ضرورت ہے، اس کو فرش کی ضرورت ہے، اس کو تزئینات کی ضرورت ہے. اس کو دیکھ رہے ہیں آپ سارا. یہ ساری ضرورتیں ہیں. مومنین اگر آگاہ ہوں، وہ میں نے مثال کے طور پر کہا تھا کہ انشاءاللہ خدا توفیق دے گا مومنین کو تو پنکھے لگ جائیں گے. تو مومنین نے دھڑ دھڑ پنکھے بھیجنا شروع کیے جو بیسمنٹ میں لگے ہوئے ہیں. نیچے یہاں ابھی لگنے ہیں، لیکن بیسمنٹ پورا پنکھے جتنے مومنین نے دیے تھے وہ سارے لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ آگاہی میں مزید بڑھانا چاہتا ہوں کہ اللہ مومنین کو صرف پنکھوں کی نہیں بلکہ اور بھی مزید توفیق دے تاکہ یہ سارے پروجیکٹ تکمیل ہو انشاءاللہ. اور یہ آپ کے لیے عرض کروں کہ یہ اسی جیسے ہمیں ضرورت ہے پورے ملک کے اندر ادارہ سازی کی، پورے ملک کے اندر آپ کی آئندہ نسلوں کے لیے، آپ کی ارتقاء کے لیے. جب تک آپ کے پاس علمی مراکز نہیں ہیں، جب آپ افراد اپنے تربیت نہیں کر رہے، وہ جو ملک کے کام آئیں، وہ جو قوم کے کام آئیں، وہ جو دین کے کام آئیں، وہ جو انسانیت کے کام آئیں، اس وقت تک ہم دوسروں کے در پر بیٹھ کر کچھ بن نہیں سکتے. دوسروں کے در پر بیٹھ کر ہم یہ کہیں کہ قوم کی تعمیر کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ مومنین متوجہ رہیں کہ جن کو آگاہی ہوتی ہے وہ ان کا فریضہ بن جاتا ہے، وہ خود فریضے کے طور پر یہ کام انجام دیتے ہیں. مانگنا ذلت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ذلت سے ابھی تک ہمیں محفوظ رکھا ہے، اور دعا کریں کہ آئندہ بھی محفوظ رہیں. یہاں پر آپ کی آگاہی کے لیے عرض ہے کہ یہی ارتقاء ملت کا جو سفر کا آغاز ہے، رشد تشیع پاکستان کے اندر، اس میں ایک تو
آپ دیکھ رہے ہیں عروۃ الوثقیٰ ہے، ساتھ اس کے ام الکتاب ہے، وہ عمارت بالکل تیار ہو گئی ہے، ابھی اس کے اندر ٹائل پتھر کا کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ امید ہے اس سال کے اختتام تک ہم اس عمارت کو تیار کر کے اس میں منتقل ہو جائیں گے انشاءاللہ. وہاں تقریباً 2,500 سے 3,000 طالبات کی گنجائش ہے. ابھی بھی ایک بڑی جمعیت وہاں ایک مختصر بلڈنگ کے اندر قیام پذیر ہے، لیکن الحمدللہ وہ بڑی جگہ بنی ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ وہاں جا کر. اس کے علاوہ جو دو خصوصاً میں عرض کروں گا اس ارتقائی سفر و رشد کا حصہ ہیں، ایک ہنرستان ہے جو ہم یہاں پر بنا رہے ہیں. ہنرستان جس کو آپ اپنی زبان میں ٹیکنیکل سکول کہتے ہیں، پولی ٹیکنک کالج ہنرستان، جس میں ہنر سکھایا جائے گا. لیکن عروۃ الوثقیٰ کے نظام تعلیم میں اگر کوئی سکول پڑھے گا تو ساتھ اس کو دین پڑھنا پڑے گا، اگر کوئی دین پڑھ رہا ہے تو اس کو ساتھ سکول پڑھنا پڑے گا، اگر کوئی دین پڑھ رہا ہے اس کو ہنر سیکھنا پڑے گا، اگر کوئی ہنر سیکھنے آیا ساتھ اس کو دین پڑھنا پڑے گا انشاءاللہ. یہ سیکولر تعلیم نہیں ہوگی. ہنرستان اس کا ایک حصہ بن گیا ہے، دوسرا حصہ مومنین کا منتظر کھڑا ہے کہ وہ آئیں اور آ کر اس کو تکمیل کریں. ایک اور نظام جو تعلیمی ہی ہے وہ صراط تعلیمی نظام ہے. صراط تعلیمی نظام جس میں جو تعلیم سکول کی تعلیم ہے بچوں اور بچیوں کے لیے شروع ہو گیا ہے، لیکن وہ جو ہمارا اپنا نظام ہے جو خود ہم نے بنا کے چلانا ہے اس کا ابھی آغاز نہیں ہوا. ابھی یوں سمجھیں کہ ٹیسٹنگ کے لیے ہم نے 1-2 جگہ پر یہ سکول کا آغاز کر دیا ہے، اس کو تکمیل ہونا ہے. اس کا ہارڈ ویئر بن گیا ہے، سافٹ ویئر اس میں ابھی ڈلنا باقی ہے. وہ فرصت کا منتظر ہے کہ اس کی فرصت مل جائے بنے، کہ ابتدائی تعلیم سے پہلی کلاس سے لے کر یونیورسٹی لیول تک تمام علوم، تمام سائنسز، نیچرل سائنسز، سوشل سائنسز اور تمام علوم اس تعلیمی نظام کے اندر وہاں انشاءاللہ موجود ہوں گے. لیکن جیسا عرض کر دیا ہے کہ سیکولر نہیں ہوگا. اگر یونیورسٹی لیول تک بھی اللہ نے توفیق دی اور آپ کے ہاتھوں سے انشاءاللہ یہ نظام بن جاتا ہے تو وہ جو آپ کا ڈاکٹر بنے گا، جو آپ کا انجینئر بنے گا، جو آپ کا پروفیشنل اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان بنے گا، وہ ساتھ آپ کا ایک مذہبی اسکالر بھی ہوگا. وہ صرف ایک پہلو سے نہیں بنے گا، چونکہ اگر ایک صرف وزن بڑھتا جائے تو اس کو موٹاپا کہتے ہیں، رشد نہیں کہتے. ابھی تک ہم موٹاپے کا شکار ہیں. موٹے نہیں بنانے ہم نے، کہ ڈاکٹر بنا دیا اس کو خدا کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، انجینئر بنا دیا اس کے اندر کوئی انسانیت نہیں ہے. نہ، آپ پہلے انسان بناؤ، اس انسان کو کوئی مہارت سکھاؤ پہلے. تو آپ انسان بنانے کی سائنس بھی پڑھاؤ اور اس انسان کو ماہر بنانے کی سائنس بھی پڑھاؤ اس کو. یہ وہ تعلیمی نظام ہوگا جو صراط میں مد نظر ہے، جو انشاءاللہ دعا فرمائیں آپ کے مومنین کے تعاون سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. میں چونکہ ہر سال ایک رپورٹ بھی دینی ہوتی ہے آپ کی خدمت میں مومنین کو آگاہی کے لیے، عرض کیا تھا کہ یہ ہمت چند مومنین یہاں تک کی ہے، انہوں نے ان میں سے بعض ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن کام بہت پھیل گیا ہے، بڑھ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے انشاءاللہ. اس میں علاوہ اس کے جو مومنین کرتے ہیں، اور بعض مومنین آ کے اپنا خمس بھی جمع کراتے ہیں، باقی بھی اپنے شرعی دینی وجوہات جمع کراتے ہیں، دیتے ہیں، آ کر تعاون کرتے ہیں، جس کا سارا مالی ریکارڈ موجود ہے. لیکن ہم نے ایک اعلان، 2 چیزوں کا اعلان کیا تھا جس میں سے دونوں میں تھوڑی تھوڑی پیش رفت ہوئی ہے. میں وہ بھی گزارش رپورٹ آپ کے سامنے پیش کر دوں. گزشتہ 2 سالانہ کہہ لیں یا سالانہ. ایک یہ وقف کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بہترین ذریعہ جس سے بڑے بڑے ہمارے ادارے چل رہے ہیں، نظام چل رہے ہیں، بڑے بڑے، وہ اوقاف سے چل رہے ہیں، وقف سے چل رہے ہیں. مثلا آپ ایران میں جا کے دیکھیں تو حوزہ علمیہ قم ہے یا نجف ہے، ان کے اوقاف ہیں، ان کے پاس وقف ہیں، زمینیں ہیں اور بہت سارے پراپرٹی ہیں. امام رضا علیہ السلام کے حرم کی اوقاف جو ہیں وہ ایرانی حکومت سے زیادہ آمدن امام رضا علیہ السلام کے حرم کی ہے.
اور ساری وقف سے ہے، اوقاف سے ہے. مومنین نے اپنے رقبے، اپنے باغات، اپنے وہ بجائے اس کے کہ اپنے رشتہ داروں میں بانٹ کے چلے جائیں یا بعد والے آئیں اور ان پیسوں سے گناہ کرتے رہیں، وہ اللہ کی راہ میں دے گئے، امام کے نام پر وقف کر گئے ہیں. مختلف قسم کے وقف ہیں. ایک وہاں چونکہ گزشتہ وہ آئے تھے ادھر حرم امام سے ایک مہمان، تو وہ بتا رہے تھے کہ کچھ لوگوں نے یہ وقف کیا ہوا ہے کہ یہاں مومنین جن کے جوتے گم ہو جاتے ہیں، اس نے اپنی زمین یا ہوٹل وقف کیا ہوا ہے کہ میرے ہوٹل کی آمدن سے جن مومنوں کے حرم میں جوتے گم ہوتے ہیں ان کو خرید کے دیے جائیں، جوتے خرید کے دیے جائیں. اس طرح کے انہوں نے بصیرت کا ثبوت دیا ہوا ہے. کچھ نے اور مد میں یہاں پر بھی ہوا ہے الحمدللہ. 2-3 اتفاق ہوئے ہیں جو بہت مبارک ہے. میں عرض کر دوں کہ بعض مومنین نے اپنے، چونکہ آج کل لوگوں کے پاس رقبے اور بڑے جاگیریں تو نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ اپنی کو کمپنیاں ہیں، کاروبار ہیں، فیکٹریاں ہیں اس طرح سے. تو وہ بھی میں عرض کر دوں کہ ایک مومن نے وہ اپنا پورا کاروبار، اپنے کمپنیاں وہ حوضے کے نام وقف کر دی ہیں، جن سے جو انکم تھی وہ 100% حوضے کے نام پر کر دی ہے. ایک جوان یہی تشریف فرما ہے، انہوں نے خود سے، جوان ہیں ابھی بالکل ینگ ہیں، اور انہوں نے خود سے پہلے سے نیت تھی لیکن یہاں آ کر حوضے کے نام پر باقاعدہ کاغذات بنا کے، ایک شعر ہیں ان کے کسی فیکٹری کے اندر، وہ انہوں نے اپنے شعر آ کر باقاعدہ اسٹامپ لکھ کے ہمارے وکیل کے ذریعے سے، اور وہ حوضے کے نام اپنے شعر وقف کر دیے ہیں کہ یہ فیکٹری میرا جتنا اس میں حصہ ہوگا وہ سارا حوضے کے نام پر ہے. ایک تو اوقاف کا تھا، عرض کیا تھا، جو آغاز ہو گیا ہے لیکن ابھی منتظر ہے انشاءاللہ کہ مومنین اس سلسلے کو بھی بڑھائیں گے. دوسرا جو اعلان کیا تھا اس میں بھی چند مومنین نے تعاون کیا ہے، اور گزشتہ 2 سال ہم نے اس کا زیادہ سہارا لیا ہے. یہاں پر کام رکا کوئی بھی نہیں ہے، جاری رہا. لیکن میں بتا دوں آپ کو کہ کیسے جاری رہا، اور وہ تھا قرض الحسنہ. قرض الحسنہ لوگوں کا مرد یہ کہ آپ حوضے کو قرض دے دیں، جو پیسے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں جن کو آپ استعمال میں نہیں لا رہے، آپ کی ضرورت کے نہیں ہیں، بینک میں پڑے ہوئے ہیں یا گھر میں پڑے ہوئے ہیں، وہاں پر خراب ہو رہے ہیں، یا ممکن ہے بینک میں سود لگ رہا ہو ان کے اوپر، یا کسی غلط مقصد میں استعمال ہو سکتے ہیں، تو وہ آپ کر سکتے ہیں. پیسے آپ کے حوضے کے پاس ہوں، حوضہ اس سے استفادہ کرے، جب آپ کی ضرورت ہو وہ آپ لے لیں حوضے سے. لیکن پہلے بتا کے، ناگہان مانگنے نہیں آئیں، پہلے 3-4 مہینے پہلے نوٹس دیں کہ ہمیں قرض واپس چاہیے، تاکہ حوضہ انتظام کر لے آپ کو وہ قرض لوٹانے کا. یہ میں عرض کر دوں کہ گزشتہ 2 سال ہم نے زیادہ زور قرض پر ہی رکھا ہے، لیکن کام کوئی رکا نہیں ہے. الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں مسجد بھی تکمیل ہو رہی ہے، ہنرستان بھی بن رہا ہے، اور آگے بھی جو باقی منصوبے ہیں وہ آپ دیکھ بھی چکے ہیں اور آپ کی اطلاع تک پہنچ بھی چکے ہیں. یہ ایک ادنا چھوٹا سا قدم ہے ارتقاء ملت کے لیے، ارتقاء قوم کے لیے، تشیع کے رشد کے لیے ایک چھوٹا سا قدم ہے، لیکن یہ بڑے قدم میں تبدیل ہو سکتا ہے. اس صورت میں تبدیل ہو سکتا ہے کہ اس رشد کی حالت میں آئے ہوئے اس نو نہال کو اگر وقت پہ خوراک ملتی رہے، اور وہ خوراک ہر طرح کی ہے، آپ کا وقت بھی اس میں ہو، شامل ہو، آپ کے انفرادی عدد بھی اس کے اندر شامل ہوں، آپ کا یہاں آ کر ان سے استفادہ کرنا بھی ایک بہت بڑا تعاون ہے آپ کا، اور اسی طرح آپ کے مالی وسائل وہ بھی اس کی ارتقاء میں انشاءاللہ ممد ہوں گے. کچھ شہروں کے اندر پروجیکٹ ہیں، بعض وجوہات سے میں نہیں بتاتا کس شہر میں، چونکہ مناسب نہیں ہوتا بعض چیزوں کا قبل از وقت ذکر کرنا، اور ہمارا طریقہ بھی یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ پہلے خالی پیپر پہ لوگوں کو امیدوار کریں، کچھ بنا کے اور پھر لوگوں کو اس میں دعوت دیں. انشاءاللہ پنجاب ہی کے ایک شہر میں ایک جگہ پر باقاعدہ مدرسہ اسکول تیار ہو گیا ہے، نئے سرے سے بنا ہے، نئی بلڈنگ پوری بنی ہے، اور ہماری کوشش یہ کہ شعبان تک انشاءاللہ افتتاح ہو، اس میں آپ سب کو دعوت کریں گے، انشاءاللہ وہاں آئیں گے، آپ دیکھیں. اور اس طرح سے چھوٹے بڑے چند اور شہروں کے اندر بھی کام شروع ہیں انشاءاللہ.
امید ہے کہ اس علاقے کے مومنین خود انشاءاللہ یہ ہمت کریں گے، کوشش کریں گے، اور یہ ارتقاء کا سفر، رشد کا سفر انشاءاللہ سال بہ سال جاری رہے گا۔ اور جس طرح آپ خود اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے پودے بھی بڑھ رہے ہیں، آپ کے بچے بھی بڑھ رہے ہیں، اور آپ کے حیوانات بھی بڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھو کہ آپ کی قوم بھی بڑھ رہی ہے، آپ کا مکتب بھی بڑھ رہا ہے، اور آپ کا یہ اجتماعی سلسلہ بھی بڑھ رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پودے جوان ہو جائیں، جانور جوان ہو جائیں، ہمارے بچے جوان ہو جائیں، لیکن مذہب دین ہمارا وہیں پر بچپن میں اور اسی تھیلی میں سرخ اور زرد ہوتا رہے اور وہیں پر مرجھا جائے۔ انشاءاللہ ہم بڑھیں یا نہ بڑھیں، لیکن یہ شجرہ طیبہ اللہ کی طرف سے جو لطف ہے ہمیں، یہ ضرور بڑھنا چاہیے انشاءاللہ۔ اور حکم یہ نہیں ہے کہ آپ نے دین کو اپنے اوپر قربان کرنا ہے، بلکہ اپنی ہر چیز، جان و مال، اپنی دین کے اوپر آپ نے قربان کرنی ہے۔ اور یہ انشاءاللہ باقی لوگوں کے لیے بھی ایک رول ماڈل ہے کہ اپنے ہاتھوں سے وہ اپنے ملک کو بھی تعمیر کریں، اپنی قوم کو بھی تعمیر کریں، اور اپنے مکتب کو بھی تعمیر کریں انشاءاللہ۔ اس وقت پاکستان میں تشیع کو، پاکستان کو بھی اور تشیع کو بھی، وہ مسیحا جو بنے ہوئے ہیں ان کے علاوہ طبیبوں کی اور معماروں کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ معمار بنیں اور اپنے ہاتھوں سے تعمیر کریں، اور طبیب بنیں اور اس بیمار ملت کا علاج اپنے ہاتھوں سے کریں، اس کی لاغری کو دور کریں، اور دنیا میں ایک عزت مند قوم انشاءاللہ بن کر اس دنیا میں ثابت کریں کہ ہم بھی پاکستان میں کر سکتے ہیں یہ کام جو دوسری دنیا میں دوسرے اقوام نے کیا ہے۔ انشاءاللہ دعا ہے، آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ زحمت فرمائی دور دراز سے تشریف لائے ہیں، علماء کرام بالخصوص، مہمانان دور دراز سے، خواتین ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، سب۔ اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنے حفظ و امان میں خیر و عافیت کے ساتھ آپ کو اپنی منزلوں پہ واپس پہنچائے انشاءاللہ۔ دعا کرتے ہیں